جو کہے رد نہ کرو، امام صاحب رد نہ کرو، عالم صاحب مفتی صاحب رد نہ کرو، تو ان سے کہو جس کلمے میں رد ہے وہ کلمہ پڑھنا بند کرو، پھر کہو کہ رد نہ کرو۔ کسی کو برا نہ کہا جائے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے، کسی کو یہاں تک کہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کہہ دیتے ہیں نا۔ مگر آئیے ہم یہ کہتے ہیں جب تک برے کو برا نہیں کہو گے مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، کہنا پڑے گا۔ پوچھئے اس سے مسلمان ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کلمہ پڑھے، بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ کلمہ پڑھے، اس کو مانے۔ کیا پڑھے گا کلمہ؟ بولیے کلمہ کیا پڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کیا پڑھا آپ نے؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ تو سارے معبودان باطل کا آپ نے پہلے رد کیا، برا کہہ دیا، انکار کر دیا، کوئی معبود نہیں۔ پھر کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ معبودی، اللہ، یہ بھی کلمہ ہو سکتا تھا، اللہ معبودی، اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا معبود، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مطلب معبود اللہ ہے، معبود اللہ ہے۔ تو اسی کو یہ بھی کلمہ ہو سکتا تھا، اللہ معبودی، میرا معبود اللہ ہے۔ بات وہی ہوئی، بات وہی ہوئی۔ اللہ هو المعبود، اللہ ہی معبود ہے، یہ بھی کلمہ ہو سکتا تھا، اللہ ہی معبود ہے، اللہ معبودی، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ مگر کلمہ ہے تو شروع کس سے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، لا الہ سے شروع کیا گیا۔ پہلے جو جھوٹے خدا ہیں، جھوٹے معبود ہیں، ان سب کا رد کرو، پہلے ان کا انکار کرو، پھر خدا کو ایک بتاؤ، پھر خدا کو ایک بتاؤ۔ تو پتہ کیا چلا؟ مسلمان ہونے کے لیے جھوٹے معبودوں کا رد کرو گے، پھر خدا کو ایک کہو گے، تب یہ کلمہ تمہارا کام آئے گا۔ اور اگر اس سے بچ کر کے کوئی یہ کہے نہیں برے کو برا نہیں کہنا چاہیے، کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس میں تو جھوٹے معبودوں کا رد ہو رہا ہے، انہیں برا کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر ہم کلمہ ایسے نہیں پڑھیں گے، ہم کلمہ یوں پڑھیں گے، اللہ معبودی، اللہ میرا معبود ہے، محمد رسولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، ایسے کلمہ پڑھیں گے۔ تو یہ کلمہ پڑھو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ خدا نے بتا دیا کلمے کے اندر کہ پہلے جھوٹوں کا رد کرو، پھر مجھے خدا کہو، پھر مجھے خدا کہو، اور پھر مجھے خدا کہنے کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کا بھی کلمہ پڑھو۔ اس کلمے نے ایک بڑا فیصلہ کر دیا، یہ کلمہ پڑھیں گے تو مسلمان ہوں گے، بولی ہے نا۔ تو پہلے تو رد سے کلمہ شروع ہو رہا ہے، جو کہے رد نہ کرو، امام صاحب رد نہ کرو، عالم صاحب مفتی صاحب رد نہ کرو، تو ان سے کہو جس کلمے میں رد ہے وہ کلمہ پڑھنا بند کرو، پھر کہو کہ رد نہ کرو۔ اب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو رد ہوتا ہے، جب تک رد نہیں ہوگا مسلمان نہیں ہوگا، تو جب تک جھوٹے معبودوں کا رد نہیں مسلمان نہیں، اور جب تک یہ جھوٹے دیندار بننے والے مسلمان کہلانے والے وہابیوں دیوبندیوں کا رد نہیں، تب تک تو سنی نہیں ہوگا۔ سنی بننے کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے، رد ضروری ہے، اس کے بغیر تم نہیں ہو سکتے۔ یہ فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا، حضرات گرامی وقار، اور اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی طرف سے فتویٰ بھی نہیں دیا ہے۔ میں آ کے اب بات دوسری کر رہا تھا کہ رد سے کلمہ شروع ہو رہا ہے، اور جہاں خدا کو ایک مانا جا رہا ہے اسی کلمے میں لگا ہوا ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ صرف ہوتا
یہ آگے محمد الرسول اللہ کیا ضروری ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا ہاں مجھ کو ماننے کا دعویٰ کرو اور میرے محبوب کا انکار کرو گے مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہونے کے لیے مجھے بھی ماننا ہوگا، میرے محبوب کو بھی ماننا ہوگا۔